حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھدار صلاحیت عطا کی ریاستی سطح پر شریعتی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تو انہیں بے حیائی، زنا اور خاندانی نظام پر بات کرنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس ہو رہی، اور باقی مسائل میں کیوں خاموش ہے؟ مفتی صاحب سب چیزوں پہ بولتے ہیں، لیکن اس پہ اس لیے زیادہ بول رہے ہیں کہ اس پہ ان کے علاوہ کوئی اور بول نہیں رہا. اگر جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں آپ شادیوں پہ کیوں بولتے ہو، بھائی میں اکیلا بول رہا ہوں، دوسرے بھی بولیں تو میں نہیں بولوں گا. تو اسی طرح ریاست پہ علماء میں حضرت مفتی تقی صاحب بھی بولے ہیں. دو ہی آدمی ہیں جو بول رہے ہیں، ایک حضرت مفتی تقی صاحب کا آج بھی میں نے ٹویٹ پڑھی ہے، چل رہی ہے ان کی ویڈیو بھی، کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. سنا ہوگا نا آپ نے مفتی تقی صاحب کا بیان، یہاں کا آئین اسلامی ہے، ٹھیک ہے، امپلیمنٹ میں گڑبڑ ہے اور ریاست کے خلاف خروج اور بغاوت جائز نہیں ہے. جو بھی فوجیوں پہ حملے کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، حرام موت مر رہے ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے مضمون کا خلاصہ یہی ہے. ایک مفتی تقی صاحب نے جرت کی ہے، کیونکہ جو اس وقت یہ بات کر رہا ہے اس کی جان سولی پہ ہے. کیونکہ جو لوگ فوجیوں کی گاڑیاں اڑا سکتے ہیں ان کے لیے مفتی طارق مسعود کو اڑانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب پہ اٹیک کرنا یا مفتی تقی صاحب پہ اٹیک کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ان کے لیے. تبھی بہت سے مدارس والے ان کی نیوز کو بھی نہیں چلا رہے، ان کی ویڈیو کے بھی نہیں چلا رہے ہیں. ان کو ہو رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو ہمارے اوپر بھی اٹیک ہو جائے. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے حق بیان کیا، مفتی عبدالرحیم صاحب تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہاتھ دھو کے اس حق کے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں بیان کرنا کافی نہیں ہے، مائنڈ بنانا پڑے گا لوگوں کا. کیونکہ پاکستان گیا تو ہم گئے، اور میں بار بار کہتا ہوں پاکستان گیا نا، ہم نے بہت سو کو پناہ دی ہے، ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. ہمارے پاس حضرت مفتی رفیع صاحب فرماتے تھے بحر عرب سمندر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی ملک نہ ایران رکھے گا نہ افغانستان رکھے گا ہمیں، انڈیا تو ویسے ہی نہیں رکھے گا. تو ہم کہاں جاؤ گے، تیرا کیا ہوگا کالیا، سمجھ رہے ہو؟ اور پاکستان یہ لوگ نہیں بچائیں گے جو مولانا لوگ ہیں، فوج بچائے گی جس کے پاس ویپن ہے. میں اور آپ کتنے ہی نیک بن جائیں، رافیل طیارہ ہم گرا سکتے تھے. فوج اگر اٹیک نہ کرتی مودی پر اور رافیل طیارے 7 طیارے نہ گرائے جاتے تو کیا خیال ہے ہماری ساری تنظیمیں مل کے، ساری عوام مل کے انڈیا کو روک لیتے؟ ہم روک لیتے تو جب ڈرون آنا شروع ہوئے تو چیخیں کیوں نکل گئی تھی بعض لوگوں کی؟ ٹھیک ہے اس میں میمز بنی ہے، کچھ لوگوں نے تو ڈرون اٹھا کے بیچنا شروع کر دیے، لیکن کب تک؟ جب بڑے بڑے میزائل آتے ہیں نا گرتے، تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیوں کوئی بھی نہیں بچا پاتا. تو چاہے کرپٹ آرمی ہو یا نیک آرمی ہو، انتخابات میں کرپشن کر رہی ہو یا نہیں کر رہی ہو یہ ایک الگ بحث ہے. اس میں تو آپ مخالفت کرو 100 دفعہ کرو یار، 100 دفعہ مخالفت کرو کہ انتخابات میں شفاف انتخابات ہوتے ہی نہیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوتے. آتا وہی ہے جس کو فوج لے کر آتی ہے. تو سب عمران خان کو بھی فوج لائی تھی، پھر ابھی جو حکومت آئی ہے اس کو بھی فوج لائی ہے، سب کام یہ. اس میں نہیں گھسنا چاہیے، فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. ایک فوجی مجھے کہنے لگے ہمارے یہاں فوجیوں کو سیاست میں آنے کی اجازت نہیں، آرمی کے جو لوگ ہیں نا کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتے. مجھے اتنی ہنسی آئی، بڑی مشکل سے میں نے روکا. فوجیوں کو تو اجازت نہیں ہے، لیکن فوج فل گھسی ہوئی ہے سیاست میں. فوجیوں کو اجازت نہیں ہے لیکن فوج کو آرڈر ہے کہ سیاست میں گھسنا ہے. اس میں آپ اختلاف کرو یار، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. انتخابات میں دھاندلیاں عمران خان کو بھی لایا گیا تھا، کون لایا تھا؟ فوج ہی لے کر آئی تھی. تو یہ سب ایک نواز شریف کی حکومت بھی بیچ میں گرا دی، اس کو 5 سال مکمل کرنے دینے چاہیے تھے. اس میں آپ 100 دفعہ اختلاف کرو، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میرے بھائی جتنا ہے اتنا نا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں جامعہ افسر میں ظلم ہوا، کون کہہ رہے نہیں ہوا، لیکن جتنا ہوا اتنا رکھو نا. اپنی طرف سے لڑکیاں کیوں ڈال رہے ہیں ان کے کھاتے میں یار؟ تو جتنا ہوا ہے اتنا. مشرف نے تو 3 ظلم کیے، مفتی عبدالرحیم صاحب ببانگ دوہل کہتے ہیں، اور اس وقت بھی کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں، جو ظلم کیے ہیں جس کے ہم اب تک زخم چاٹ رہے ہیں مشرف کے کرتوتوں کے. لیکن جتنا ہے اتنا بیان کیا جائے. تو اسی طرح فوج میں جو ہے غلطی وہ بیان کرو، لیکن میرے بھائی جہاں ملک کی دفاع کی بات آئے گی فوجیوں پہ اٹیک نہیں ہونے دیا جائے گا. کیونکہ فوج اگر ان پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں، فوجی شہید ہو رہے ہیں، ان کا نقصان نہیں ہے، میرے اور آپ کی واٹ لگنے والی ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب گھول گھول کے پلا رہے ہیں یہ بات کہ یار یہ اتار لو دماغوں میں، پروپیگنڈے کا شکار مت ہو. جو کچھ غلطیاں فوج کی ہیں لیکن کچھ نہیں بھی ہیں تو بھی ان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے نفرت پھیل رہی ہے. لوگ پھر ملک دشمنوں کا ساتھ دے کے کہہ رہے ہیں ہاں مارو ان کو. ایسے بھی ہیں فوجیوں کی لاشوں پہ بھنگرے ڈال رہے ہیں. میرے بھائی کل تمہاری لاشوں پہ اس سے بڑے بھنگرے ہونے والے ہیں اگر یہ فوج کمزور پڑ گئی. تو اس میں 2 اور 2 4 کی طرح ہمارا موقف کلیئر ہے.
کہ ہم جرنل کسی جرنیل سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے ادارہ آرمی پہ اٹیک اور آرمی کو کمزور کرنے کی کوشش یا ملک کے دفاع کی جب بات آئے گی تو اس میں آرمی کا ساتھ نہ دینا، یہ بدترین ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب چونکہ اس حقیقت کو جانتے ہیں، اس لیے کھل کے وہ فوج کا ساتھ دے رہے ہیں، کھل کے، اور 1 روپے نہیں لے رہے فوج سے، وہ کھل کے ساتھ دے رہے ہیں فوج کا، وہ کیونکہ ان کو حقائق معلوم ہے کہ بہت بڑی تباہی ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ہے، اس سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو کر لے بھائی، لیکن یہ اس سے اختلاف بہت خطرناک ہو جائے گا میرے اور آپ کے لیے. ہم گئے، لوگ سمجھتے ہیں جی وہ خوارج آئیں گے تو اسلامی مملکت اسلامیہ قائم ہو جائے گی. مملکت اسلامیہ نہیں قائم ہوگی میرے بھائی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مملکت اسلامیہ یا کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بیان جب میں دے رہا ہوں تو مجھے پتا ہے میرا نام ان کی لسٹوں میں ہے، جن مولویوں کے نمبر لگائے ہوئے ہیں نا، جن کو دھماکوں سے اڑانا ہے، اوتھینٹک خبر ہے، ان مولویوں میں میرا نام بھی ہے، حضرت مفتی تقی صاحب کا نام بھی ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب کا نام بھی ہے. ہمارے نام لسٹوں میں آ گئے ہیں ان تقریروں کی وجہ سے، سمجھتے ہو. باقی لوگ کہتے ہیں فوج کے خلاف بولو نا، تو آپ بول تو رہے، فوج کے خلاف اٹھا رہی ہے فوج کسی کو؟ میڈیا تو بھرا ہوا ہے. اس وقت فوج کو فیور دینا بہادری ہے، فوج کی مخالفت میں تو ساری پبلک زندہ باد کے نعرے لگائے گی. تو جب ساری پبلک فیور کر رہی ہو پھر کوئی فیور کر دے تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا نا میرے بھائی. اس وقت جو مخالفت کا ماحول ہے اس میں حق بیان کرنا جان ہتھیلی پہ رکھ کے، یہ ہے بہادری. اٹ از کالڈ بہادری. میں تو روزانہ وصیت کر کے سوتا ہوں، وصیت نامہ میں نے اپڈیٹ بھی کیا ہوا ہے، سمجھتے ہو. مفتی تقی صاحب کی جو سیکیورٹی اتنی سخت ہوئی ہے، وہ اس لیے تھوڑی ہوئی کہ فوجی اڑا دے گا ان کو معاذ اللہ، وہ اس لیے کہ انہوں نے فوج کے فیور میں بیان دے دیا ہے اور پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے، اس لیے سیکیورٹی بہت سخت ہوئی ہے ان کی.